یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ نے حکم دیا ہے کر گزریں بس۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ ہاجرہ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مکہ میں، قحط زدہ علاقہ، نہ پانی نہ گھاس۔ صحیح بخاری کی حدیث، آپ کی زوجہ بار بار پوچھ رہی ہے بھائی ہمیں کیوں لے کے جا رہے ہو دودھ پیتے بچے کے ساتھ، کیا قصور ہے ہمارا؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش، جواب نہیں دے رہے۔ آخر میں پوچھا آپ یہ بتا دیں یہ خدا کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا اذ اللہ یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بس جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے، جو ہوگا ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر دیکھو کتنی آزمائش آئی ہے، پیاس سے بچہ تڑپ رہا ہے، ایڑیاں مار رہا ہے، لیکن ایک بار بھی شکایت نہیں کر رہی ہے اللہ ہم نے تو تیرے حکم پہ یہاں آ کے پڑاؤ ڈالا اور تو ہمیں پانی بھی نہیں پلا رہا، اکیلا چھوڑ دیا ہمیں۔ آپ بے قرار ہو کے صفا مروہ پہ بھاگ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، 7 چکر لگائے اس پہاڑ، اب تو بڑا پہاڑ تھا اب تو گھس گیا ہے، 7 چکر لگائے ہیں، رو رہی ہیں، پریشان ہیں، لیکن زبان سے ایک لفظ شکایت کا نہیں کہ اللہ ہم نے تیرے حکم پر عمل کیا، اب تو نہ ہمیں پانی پلا رہا ہے نہ ہمیں خوراک کا انتظام کر رہا ہے، نہ نہ نہ۔ بھائی بے قراری تو غیر اختیاری چیز ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا، اللہ سے نہیں۔ 7ویں چکر میں پھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور اماں ہاجرہ کی قربانی کا اثر دیکھو، جبریل نے پر مارا ہے، ایسا زمزم کا پانی نکلا ہے، روزانہ لاکھوں لوگ وہ پانی پی رہے ہیں، پانی کی تازگی بھی ختم نہیں ہو رہی اور پانی کی روانی بھی 4000 سال ہو گئے روانی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اس میں کیا میسج ملتا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کرو، اللہ کے حوالے کرو، پھر وہ جو حالات تمہارے ساتھ رکھے ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں۔ یہ میسج ہے اس میں بس بیان کو سمیٹتا ہوں۔ تو اس شخص نے کیا کہا؟ ان عالم نے کہا کہ 3 باتیں کہیں ان عالم نے، نعم توبہ بھی قبول ہوگی، نمبر 2 اللہ اور تمہارے درمیان کوئی بھی حائل نہیں ہو سکتا، نمبر 3 انطلق الی ارض کذا وکذا، اس علاقے کو چھوڑ دو، یہاں تم قاتلوں میں بیٹھے ہو، جب نشہ چھوڑا ہے آپ نے شراب، تو دوبارہ شرابیوں میں بیٹھنے کا کوئی عقل مند مشورہ دے گا؟ آپ کو فلم دیکھنے کی عادت تھی، انہی دوستوں کے ساتھ دوبارہ بیٹھو گے تو جاؤ گے نا دوبارہ اسی برائی کی طرف۔ تو ان عالم کو پتا تھا یہ توبہ تو کر رہا ہے لیکن توبہ پہ قائم نہیں رہے گا، جب روزگار نہیں ملے گا تو پھر لوگ آئیں گے، ٹارگٹ کلنگ کے لیے ہوتا ہے نا، پیسے دے کے بندہ مار دو۔ تو اس لیے ان عالم نے کہا انطلق الی ارض کذا وکذا، اس علاقے کو چھوڑو، فلاں جگہ پہ جاؤ، فإن بها اناسا یعبدون اللہ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فاعبد اللہ معہم، وہاں جا کے اللہ کے نیک بندوں میں رہو۔ اسی کو کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت۔ ہم جو کہتے ہیں نا تبلیغ میں وقت لگاؤ، تو تبلیغ میں کوئی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے وہاں پہ، یا کوئی کورسز ہو رہے ہیں ان کے، کوئی ورکشاپ ہو رہی ہوں آپ کو عالم بناتے ہو، نہ نہ نہ، صرف ایک ماحول دے دیتے ہیں آپ کو جس میں برائیوں سے آپ چند دن کے لیے بچ جاتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص چلا ہے، راستے میں موت آ گئی، اس کی موت کا وقت کب آیا؟ وہ پکا تھا نا توبہ میں، اس نے کہا چلو وہاں جاتا ہوں، وہاں ابھی توبہ کی نہیں ہے، اس ارادے سے چلا ہے کہ وہیں جا کے توبہ کروں گا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، راستے میں موت کا وقت آ گیا اس کے، کوئی بیماری ہو گئی ہوگی، حدیث میں آتا ہے فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، موت کے فرشتوں میں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اصل میں تو فیصلہ اللہ نے کرنا تھا، یہ تو اللہ نے ہمیں بتانے کے لیے یہ جھگڑا ہونے دیا۔ جو عذاب کے جو رحمت کے فرشتے تھے، یعنی رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا۔ جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا جاء تائبا مقبلا الی اللہ، دیکھو اس کی ابھی توبہ کی نہیں ہے لیکن نیت اس کی کیا تھی؟ توبہ کروں گا جا کے، اچھے ارادے سے چلا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا بھائی ارادہ ہی ہے نا، ابھی توبہ تھوڑی کی ہے اس نے، ہو سکتا ہے وہاں جا کے ارادہ بدل جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک حکم بھیجا کہ بھائی دونوں پارٹیوں کو بٹھاؤ، ایک فرشتے کو بھیجا، دونوں کے دلائل سن کے فیصلہ کرو۔ وہ جو تیسرا فرشتہ آیا اس نے کہا کہ دونوں کے دلائل مضبوط ہیں، تو فیصلہ یہ ہے کہ جس زمین کے زیادہ قریب ہے انہی لوگوں میں شمار کر لیا جائے۔ اگر برے لوگوں کی زمین جہاں سے یہ نکلا ہے وہاں زیادہ قریب ہے تو اس کا شمار برے لوگوں میں کیا جائے، اور اگر نیک لوگوں کی بستی کے یہ زیادہ قریب تھا تو اس کا شمار کس میں کیا جائے گا؟ نیک لوگوں میں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کیا، حقیقت میں یہ برے لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، نیک لوگوں کی بستی سے یہ دور تھا. لیکن اللہ نے زمین کو وحی کی، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي. جو زمین نیک لوگوں کی بستی کے دور تھی اس کو حکم دیا سمٹ جا، اور جو برے لوگوں کی بستی کے یہ قریب تھا اس حصے کو اللہ نے حکم دیا پھیل جا. تو جب اس کو ناپا گیا تو یہ کس کے قریب تھا؟ نیک لوگوں کی. بھائی اللہ ویسے بھی تو جنت میں بھیج سکتا تھا نا، لیکن اللہ اپنے قانون کو پورا کر رہا ہے، قانون کو پورا کر رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے جج صاحب نے جب کسی کو چھوڑنا ہوتا ہے نا تو وکیل کو خود ہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں. جج صاحب کیا خیال ہے، ایسا کر، یہ والی کتاب لے کر آ، اس میں یہ مل جائے گا تجھے، وہ کیس پیش کر. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جج کے لیے تو یہ غلط ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ غلط نہیں ہے. اس کی مرضی بھائی، کسی کو بخشنا چاہے وہ خود ہی اپنے قانون، وہ فرشتوں کو خود ہی بول دیا کہ تھوڑا سا ادھر کو کر دو ٹھیک ہے نا. یہ ناپیں گے تو یہ کدھر کے قریب نکلے گا ہے بھائی؟ یہ نیک لوگوں کے قریب ہو جائے گا. تھوڑا سا اس کو کھسکا کے وہاں لے جاؤ. تو یہ میں کیوں اتنی لمبی میں نے حدیث سنائی، بس بے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اگر ہدف آخرت بنا لو، یہ دنیا ہدف نہیں ہے، دنیا ہدف نہیں ہونی چاہیے. ہدف کیا ہونا چاہیے؟ آخرت. تو اگر اس کو بنا لو تو پھر اللہ بہت زیادہ ساتھ دے گا، بہانے نکالے گا آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے اپنے ٹریک کو صحیح کر لیا. پھر گناہ ہو بھی گیا، توبہ کے موقع دے گا آپ کو، ندامت ڈالے گا آپ کے دل میں. لیکن اگر ہدف ہی دنیا آخرت نہ ہو، دنیا ہدف ہو، تو وہی حشر ہوگا جو قارون کا ہوا. میں یہ بس واقعے کو مکمل کر لوں. قارون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا احسان ہے، تو اس نے کہا کہ یہ میری عقل کی دوڑ ہے. وہ جو میں نے لطیفہ سنایا تھا نا، انما اوتیتہ علی علم عندی، بھائی میں نے کھوپڑی استعمال کی ہے، محنت کی ہے، اس کا آج میں نتیجہ دیکھ رہا ہوں. میرے اندر 7 کامیاب لوگوں کی ہیبٹس ہیں، ان ہیبٹس کا نتیجہ ہے. جس میں یہ ہیبٹس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ کامیاب. اللہ نے قرآن میں کہا اولم یروا، کیا یہ دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے زیادہ طاقتور لوگوں کو ہلاک کیا ہے، جن میں اس سے زیادہ علامتیں پائی جاتی تھیں. تو اس لیے کسی کے پاس صحت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، دولت ہے، یہ بھیک میں ملی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو اگر وہ اس میں آخرت کو بنا لے گا، اللہ نے ہمیں دیکھو یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو. نبی کی صحیح حدیث ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں دنیا چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ دستبردار نہیں ہو سکتے، نہیں جی میں تو گدھا گاڑی پہ سفر کروں گا، نہیں میں تو پھٹے پرانے کپڑے پہنوں گا. نبی نے حکم دیا جب اللہ نے دولت دی ہو تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی لباس اور پوشاک سے نظر آئے. تو صحابہ میں بہت مالدار صحابہ بھی تھے. مغیرہ ابن شعبہ کروڑوں اربوں روپے کی مالیت تھی ان کی. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ٹائم پہ 400 اونٹ آتے تھے مال تجارت لے کے، اور مدینہ کی زمین میں جنبش ہوتی تھی، ہلتی تھی زمین، لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے. تو نبی نے تو ان کو نہیں حکم دیا کہ دیکھو چھوڑ دو یہ زندگی، فاقوں پہ آ جاؤ، نہ نہ نہ. اپنے لیے نبی نے غربت کو پسند کیا، اس میں مصلحت تھی، امت کے لیے پسند نہیں کیا، بلکہ امت کے لیے فرمایا کہ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. طاقت اکنامکلی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے، ڈیفنس کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے اللہ مسلمان کو کمزور نہیں بلکہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ پاورفل. کیونکہ مسلمان پاورفل ہوگا تو اسلام پاورفل ہوگا. تو کہیں بھی ترغیب نہیں ہے کہ آپ اپنے اختیار سے غریب بن جاؤ اور اپنی نالائکیوں سے صحت خراب کر دو، یہ نہیں ہے. لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، ان نعمتوں کا رخ کدھر کو ہونا چاہیے؟ آخرت کی طرف. ہدف اس کو بنانا ہے. اگر نہیں بنایا ہدف، مسافر خانہ ہے بھائی، بزنس کلاس سے جیسے اس کو نکالا گیا نا ایک دن، تو ہمیں بھی نکالا جائے گا. جھونپڑوں سے بھی نکلتے ہیں لوگ، بزنس کلاس سے بھی نکلتے ہیں، بنگلوں سے بھی نکلتے ہیں، لاشیں اٹھتی ہیں 1000 گز کے بنگلوں سے بھی اور جھونپڑوں سے بھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مقدس رات میں اللہ ہمیں، ہم سب کو، مجھ سمیت، یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اپنے آپ کو بھی میں نے خطاب کیا ہے
مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے, ہم سب کو اللہ اس مقدس رات میں توبہ کی توفیق دے. جو میں نے پورا بیان کیا کہ اللہ کو پسند کیا ہے, توبہ, کہ ہم لوٹ آئیں اللہ کی طرف. اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار میں اگر توبہ کر کے نیک پرہیزگار بن جاؤں گا تو مجھ سے توبہ پہ قائم کہاں رہوں گا, پھر مجھ سے گناہ ہو جائیں گے, ہو جائیں تو دوبارہ کر لیں. کوئی یہ تھوڑی کہ اللہ نے منع کر دیا ہو کہ 2 دفعہ ہو گیا تو اب تیسری دفعہ معاف نہیں کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر ٹائم ہے صرف ایک حدیث سنا دوں, صرف ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے گناہ ہوتا ہے نا اور وہ آتا ہے توبہ کرنے کے لیے, توبہ کا مطلب یہ کہ آئندہ نہیں کروں گا, یہ عزم ہو. دیکھو آپ نے کسی کو چپیڑ مارا, پھر آپ کہہ رہے ہو سوری, کہتے چلو اب ہو گیا دوبارہ نہیں مارنا, کہہ رہے ماروں گا تو پھر سوری کروں گا میں. تو کہے گا یار یہ کیا مذاق ہے. تو توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ میں گناہ دوبارہ کر لوں گا لیکن فی الحال معاف کر دے, یہ نہیں. عزم کہ دوبارہ نہیں کرنا, اور پھر اس کے بچنے کے اسباب بھی اختیار کرے جیسے اس شخص نے اسباب اختیار کیے. پھر بھی اگر ہو جاتا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے فرمایا پھر دوبارہ گناہ ہو گیا اللہ کے پاس آؤ, پھر وہی معاہدہ کر لو. 100 بار گناہ ہو کے 100 بار ٹوٹ کے 100 بار توبہ کی, آپ سے توبہ میں تاخیر ہو سکتی ہے, اللہ کی طرف سے معافی میں تاخیر نہیں ہوگی. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے, ہمیں اچھا لگے یا برا لگے. صوفیوں کو برا لگ رہا ہوتا ہے یار یہ کیا ہے, کوئی بہت ہی صوفی ٹائپ کا آدمیوں کو اس لگے یہ کیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہے جو ہے یہی ہے, قانون میرا یہی ہے. لیکن کب تک؟ موت سے پہلے تک. جب موت کا منظر دیکھ